مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبہ کو قبول کرے گا۔ توبہ کرو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی باپ دادا کو جو نیک ہو اللہ ان کو بھی جنت کے اندر داخل کر، اور دونوں کو اللہ ساتھ میں رکھ۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جب بندوں کو داخل کرے گا تو باپ اوپر یا بیٹا اوپر، باپ نیچے یا باپ اوپر بیٹا نیچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ اوپر والے کو نیچے کر دے گا، بلکہ نیچے والے کو اوپر پہنچا دے گا، کہے گا تم سب لوگ ساتھ میں رہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ فرشتے کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو مومن ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جان کی، مال کی، وقت کی قربانی دو۔ یہ ہم اور آپ یہ دے رہے ہیں وقت کی قربانی، الحمدللہ۔ رمضان عام مہینے میں بھی قربانی دینے کی کوشش کرو، عام مہینے میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ زندگی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہر چیز کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے دو۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ معزز مصلیان اکرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، 23ویں اور 24ویں پاری کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھا کر کے یہ فرمایا، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا قرآن کی قسم کھایا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن یا پھر زمین آسمان کسی بھی قسم کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندہ صرف اللہ کی قسم کھائے گا۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، فرمایا جس نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی بھی قسم کھاؤ گے تو گویا کہ تم نے شرک کیا۔ کوئی کہتا ہے کہ آسمان کی قسم، تمہاری قسم، تیرے باپ کی قسم، ہاں زمین کی قسم، تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور مشرکین یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کیسے انسان ہو سکتا ہے؟ اے میرے حبیب، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تھے سب انسان تھے۔ علی صراط مستقیم، اے نبی آپ سیدھے راستے کے اوپر گامزن ہیں، آپ صراط مستقیم کے اوپر قائم دائم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں۔ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، جسے چاہیں زندگی دے دیں، جسے چاہیں موت دے دیں۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اے میرے بندو، ہم تمہارے اگلے اور پچھلے دونوں کے عمل کو ہم نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ما قدموا وآثارهم، جو تم نے بھیج رکھا ہے، یعنی جو کچھ تم عمل کر چکے ہو اس کو بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے، اور جو کچھ تم نے چھوڑ رکھا اس کو بھی ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ ایک آدمی چلتا ہے، کہیں جا رہا ہے، تو ایک ایک قدم کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے کہ یہ قدم کس چیز کے لیے بڑھ رہا ہے، اور جو پیچھے اس نے آثار چھوڑے ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی اچھا عمل کریں
اور اسی کے اوپر کوئی آدمی کرتا رہے تو ان نشانات کو، ان آثار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے۔ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ صدقہ جاریہ جو مسجد کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، مسجد میں کسی نے پیسہ لگایا تو جب تک مسجد باقی، جب تک عبادت ہو رہی، تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، یعنی وہ مر چکا اس کے باوجود۔ صدقہ جاریہ، کہیں کنواں کھودوا دیا، پانی لگا دیا، پانی کا سسٹم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب دیتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو ثواب دے گا اگر اس نے اپنے بیٹے کو دیندار بنایا، اپنی بیٹیوں کو دیندار بنایا، تو مرنے کے بعد اگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں نیک عمل کریں گے تو اس کو بھی مرنے کے بعد اس کے قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ اگر برے ہوں گے تو اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، کیونکہ تم نے برا بنایا ہے۔ زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، آپ نہیں کر رہے ہو، آپ کا بیٹا کر رہا ہے، لیکن وہ گناہ آپ کو بھی ایک ایک پوائنٹ ملتا رہے گا۔ اور اگر اپنے بیٹے کو دیندار نمازی بنایا، متقی پرہیزگار بنایا، جب جب دعا کرے گا، جب جب نماز پڑھے گا، جب جب قرآن کی تلاوت کرے گا، تب تب آپ کو بھی مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ اس وجہ سے اپنے بچے کو دیندار بناؤ کہ بے دین بناؤ، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مرنے کے بعد قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، اسی کا ذکر ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور ہم نے کتاب مبین کے اندر، لوح محفوظ کے اندر ہر چیز ہم نے لکھ رکھی ہے۔ کون انسان کتنا دن تک زندہ رہے گا، کتنا کمائے گا، ہاں کیا کرے گا، نہیں کرے گا، سب ہم نے لکھ لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اے نبی وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ، اے نبی آپ بستی والوں کی مثال بیان کر دیجئے، جو لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں، آپ کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کو بستی والوں کی مثال بیان کر دیجئے۔ جب ہم نے شہر انطاکیہ کے اندر، بستی انطاکیہ کے اندر ہم نے ایک رسول کو بھیجا، 2 رسول کو بھیجا، 2 سے کام نہیں ہوا تو 3 رسولوں کو بھیجا۔ تینوں رسولوں کو ان لوگوں نے، گاؤں والوں نے، بستی والوں نے اس رسول کو مانا نہیں، ان کے باتوں کی تصدیق نہیں کی، بلکہ جھٹلا دیا، بلکہ ان کو جھوٹا کہا، اور یہی کہا ما انتم الا بشر مثلنا، ہم تمہیں رسول کیسے مان لیں، تم تو ہماری جیسے ایک انسان ہو۔ آپ کو جھٹلا رہے نا، تو اس بستی والے کی مثال آپ بیان کیجیے جس کے پاس ہمارے رسول گئے، ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ آپ تو ہمارے جیسا انسان ہے۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تمہارے پاس کوئی چیز اتاری نہیں گئی ہے، تم بالکل جھوٹے ہو۔ جھٹلا دیا، مانا نہیں، اور ان لوگوں کی تکذیب کی۔ لیکن ایک بات، پوری بستی میں، پورے محلے میں سب ایک جیسا نہیں ہوتے، ایک آدھ 2 ضرور ہوتا ہے جس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا ہے اور وہ آدمی دیندار بن جاتا ہے۔ ایک گاؤں کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، کہا اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے گاؤں کے لوگوں، اے میرے بستی کے لوگوں، ان رسولوں کی باتوں کو جھٹلاؤ نہیں۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کر لو، اسی میں بھلائی ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یہ تو دین کی بات بتاتے ہیں، اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن یہ تم سے کوئی پیسہ، کوئی دینار و درہم نہیں مانگتے ہیں، یہ تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے، کیوں نہیں بات مان رہے ہو؟ اور اس نے کہا گاؤں کے لوگوں تم مانو یا نہ مانو، میں تو اس رسول کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں کیوں نہیں اس اللہ کے اوپر ایمان لاؤں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی رب کے طرف مجھے لوٹ کر کے جانا ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں نہ مانوں؟ میں تو اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور اگر ایسا میں نے نہیں کیا تو بالکل میں کھلم کھلا گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اعلان کر کے کہا گاؤں کے لوگوں میں اپنے رب کے اوپر اور یہ رسول جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس اللہ کی طرف میں ایمان لاتا ہوں، اس اللہ کو اللہ مانتا ہوں، تم سارے کے سارے لوگ سن لو۔ سب لوگوں نے سارے یہ بہت بول رہا ہے یار،
ہم لوگوں کی بے عزتی کرا رہا ہے سب کے بیچ میں. سب لوگوں نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اتنا مارا کہ اس کے پیٹ سے اتھڑیاں باہر نکل گئی. وہیں وہ شہید ہو گیا. قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، ادھر یہ بندہ شہید ہوا، ڈائریکٹ جنت کے اندر داخل ہو گیا. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت کے اندر داخل ہو جا. اب جنت میں جانے کے بعد، جنت کے باغات کو دیکھ لینے کے بعد، جنت کی نہروں کو دیکھ لینے کے بعد، جنت کے وہ مناظر دیکھ لینے کے بعد زبان سے یہ جملہ نکالتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کے لوگ اس بات کو جان جاتے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، رسول کے اوپر ایمان لایا تو مجھے اس کے بدلے میں جنت ملی ہے. کاش کہ میرے قوم کے لوگ جان جاتے اس بات کو. بہت سے لوگ ہیں نا ایمان نہیں، ارے کیا ہوگا، لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے، ہم اور آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کوئی کام کرتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی گھر بناتا ہے، سیمنٹ لاتا ہے، اینٹ لاتا ہے، چھڑ لاتا ہے، مستری بلاتا ہے، لیبر کو لاتا ہے اور بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے، صرف اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے پاور، ہو جاتی ہے. اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا، کہتا ہو جاتی ہے. اس کے بعد سورہ صافات شروع ہے. سورہ صافات کے اندر جنت و جہنم کا تذکرہ ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مورتیوں کو توڑا، ان لوگوں نے اس کو آگ میں ڈالا، آگ سے نکل گئے تو کہے اب اس گاؤں میں رہنا بیکار ہے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. بستی کو چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے. اس بستی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. لوگوں نے بات نہیں مانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی طرف لے چل، مجھے سیدھے راستے کی طرف چلا. آپ فلسطین کی طرف نکل گئے، بابل سے آپ نکل گئے، شام سے نکل گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ فلسطین کی طرف. رب حبلی، راستے میں وہ ہے ان کی بیوی سارہ ہے، دونوں کے دونوں موجود ہیں. وہ ہے ان کی بیوی سارہ، ہاجرہ وہ بھی ہیں. رب حبلی من الصالحین، یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما. یعنی اولاد بھی مانگ رہے ہیں 80-84 سال کی عمر میں، اور نیک اولاد کی بھی تمنا کر رہے ہیں. اولاد دینا، لیکن اللہ نیک اولاد دینا، نافرمان اولاد نہ دینا. رب حبلی من الصالحین دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو سن لیا، اپنے دوست اپنے خلیل کی دعا کو سن لیا. فبشرناہ بغلام حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بردبار، ایک صبر کرنے والی کی بشارت سنا دی. بردبار لڑکے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنا دی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، جب بیٹا پیدا ہوا، حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، جب بڑا ہو گیا، کچھ چلنے پھرنے دوڑنے لگا، 10 11 12 سال کا ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور اپنے بیٹے سے بھی مشورہ لے رہے ہیں، اے میرے بیٹے ذرا تو یہ بتا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک تو 84 سال کے بعد ایک بیٹا ملا ہے، اس کے باوجود حکم کیا دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی میرے راہ میں قربان کر لو. جنت پانا ہے تو اپنے جان مال سب کی قربانی دے دو. یہ بیٹے سے اتنی محبت ہے، قربان کر کے دکھاؤ.
حضرت ابراہیم نے کہا میں تو قربان کر دوں گا، لیکن ذرا بیٹے سے بھی مشورہ لے لوں، میرا بیٹا کیا کہتا ہے۔ بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابو جان جو حکم آپ کو ملا کر گزریے، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آج کل باپ کو یہ بات کہہ دے یہ کام کرنا ہے، بیٹا وہ گھما کے واپس اسی کو لوٹا دے گا، آپ کیجئے نا، ہم کو کیوں کہہ رہے ہیں۔ اور اگر کہیں ذبح وغیرہ کی بات آئے تو بیٹا چھری لے کر کے دوڑے گا، تمہیں کو ذبح کر دیں گے۔ آج حال کہاں فرما بردار ہو، اللہ کے راہ میں قربانیاں کہاں دے رہے ہیں، اور قربانی بھی پیش کرنے دمبا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دمبا دیا۔ ابراہیم چھری چلا رہے ہیں، چھری چلائی جا رہی، لیکن چھری کو یہ حکم ہے کہ حضرت اسماعیل کے گردن پہ نہ چلنا، اور ابراہیم کے حکم ہے کہ اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلاتے چلے جاؤ۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے آنکھ کے اوپر وہ پٹا بھی ڈال لیا تھا تاکہ اسماعیل کے محبت میں کہیں چھری آہستہ نہ چلے۔ ابراہیم چھری چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ چھری کو حکم دے دیا، اے چھری اسماعیل کی رگ کچھ بھی کٹنا نہیں چاہیے۔ چلتا ہی چلا گیا، لیکن کیا دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب پٹی کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک دمبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیج دیا ہے، اور کہا اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اپنے بیٹے کی قربانی تم نے دے دی ہے، چھری چلا دی، اس کا مطلب دے دیا ہے، میں نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب تم اس کی قربانی کر لو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے کیسے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آج کل ہم وقت کی قربانی نہیں دے پاتے ہیں، ہاں پیسے کی قربانی نہیں دے پاتے ہیں، جانور بھی خریدتے ہیں تو 2-4 مرتبہ دیکھتے ہیں ارے یار اتنا پیسہ چلا جائے گا۔ کبھی کبھی مسجد میں دینے کی بات آئے تو اتنا ہم بھی قربان، اگر بیٹے کی قربانی دینے کی بات ہوتی تو بتائیے، جانور کی قربانی دینے کی بات ہو رہی ہے، جان کی، مال کی، وقت کی قربانی دو۔ یہ ہم اور آپ یہ دے رہے ہیں وقت کی قربانی، الحمدللہ رمضان عام مہینے میں بھی قربانی دینے کی کوشش کرو، عام مہینے میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ زندگی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہر چیز کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے دو۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم والے کو بہت سمجھایا، جب قوم والے نے نہیں مانا تو وہاں سے نکل گئے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قوم نے جب ان کی بات کو نہیں مانا تو حضرت یونس غصے سے نکل گئے، حالانکہ اللہ کی طرف سے اجازت بھی نہیں ملی تھی، نکل گئے، ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہ کشتی کے اندر اوور لوڈ کشتی تھی، یہ بھی ایک آدمی کو لینے کی جگہ نہیں تھی، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ جب 20 سمندر میں پہنچے تو کشتی ڈگمگانے لگی، موج تیزی کے ساتھ ایسا موج آیا کہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ لوگوں نے کہا ایک آدمی کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا تب ہماری کشتی ٹھیک ٹھاک چلے گی۔ اب کس کو پھینکا جائے گا؟ اب کوئی تیار ہوگا کہ مجھ کو پھینک دو، مجھ کو پھینک دو؟ کوئی تیار نہیں تھا۔ قرآن اندازی کیے گئے، سب کے نام لکھے گئے، اور قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا اسی کو ڈالا جائے گا۔ ٹھیک نکالا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، پھر کیا، پھر اسی کا نام آیا، پھر کیا، پھر اسی کا نام لایا، کتنوں مرتبہ بھی کیا، اسی کا نام بار بار آ رہا ہے۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا ہی نام آ رہا ہے تو دریا میں کود گئے، کودے۔ ویسے مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دی، ڈائریکٹ مچھلی نے اس کو پیٹ کے اندر کر لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی، اللہ نے اجازت نہیں دی اور اجازت کے بغیر میں آ گیا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں سمندر کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ان تینوں اندھیروں کے بیچ میں وہ دعا مانگتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا مانگتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو سن لیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ میرا بندہ یونس اگر یہ دعا نہ کرتے، میری تسبیح بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک وہ مچھلی ان کی قبر بن جاتی، یعنی مچھلی کے پیٹ میں وہ قیامت تک رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھ کر کے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اس کے بعد جو بھی دعا مانگے گا جائز دعا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ کتنے بیمار تھے؟ بہت زیادہ۔ کتنے سال تک بیمار تھے؟ کتنے سال تک بیمار تھے؟ 18 سال تک بیمار تھے، اور بیمار اتنے زیادہ ہو گئے ان کے دوست نے سب نے چھوڑ دیا۔ 1-2 دوست وہاں سے گزرے، کہنے لگے ضرور ایوب نے کچھ غلطی ایسا کیا ہے جو پورے کائنات میں کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہوگا، اسی وجہ سے اس کو اتنا بڑا عذاب ملا ہوا ہے، اسی وجہ سے اتنی بڑی تکلیف ملی ہوئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو برداشت نہ ہوا، دعا کرنے لگے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، دعا کر رہے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہو تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دعا کر رہے ہیں، ان کی بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو سن لیا اور فرمایا اے میرے بندے ایوب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پیر کو زمین کے اندر رگڑو، زمین کے اوپر مارو، اپنے پیر کو مارو۔ حضرت ایوب نے زمین کے اوپر پیر کو مارا، رگڑا، زمین سے پانی چشمہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا مغتسل، یہ تمہارے پر جو پھوڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جو تمہاری بدن کے اندر جو پیپ نکل رہا بہہ رہا ہے، تمہارے جسم جو گندا ہو گیا، خراب ہو گیا ہے، غسل کر لو۔ اے میرے بندے ایوب تیرا جسم خوبصورت ہو جائے گا اور اس کو پی لو، یعنی اندر کی بیماری اور باہر کی بیماری دونوں بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے جہاں چاہے وہاں سے چشمہ نکال سکتا ہے۔ پانی پیا، غسل کر لیا، جتنے ہینڈسم تھے اس سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ ان کی بیوی آئی، دیکھ رہے اتنے ہینڈسم آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیے یہاں میرا ایک شوہر تھا بہت بیمار آدمی، اس کو دیکھے ہو، شکل و صورت جوانی میں تو آپ جیسے تھے۔ کہا کہ میری بیوی، میں تمہارا شوہر ایوب ہوں۔ آپ ہی ہیں؟ ہاں میں ہی ہوں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، بیٹا چھین لیا تھا، بیٹیاں چھین لیا تھا، دولتیں چھین لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر لوٹا دیا، پھر اتنے بیٹے اتنے بیٹیاں دے دی، اور ان کے 2 آنگن تھے، ایک میں بارش ہوئی، سونے کی بارش ہوئی، ایک میں چاندی کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دولت مال سب سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، صبر کیا، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی دے دیا۔ صبر کا بدلہ تو جنت میں دینا ہی دینا ہے۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، میں بیمار رہتی ہوں، مجھے مرگی کی بیماری اٹھتی ہے اور میں بیمار پڑ جاتی ہوں، یہ بیماری ایسے اٹھتی ہے کہ میں برہنہ ہو جاتی ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر کے ہنستے ہیں، بچے مذاق اڑایا کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں، تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن تم صبر کرے گی، ان صبرتے وَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر صبر کرے گی تو تمہارے لیے جنت ہے، جنت۔ اس عورت نے سوچا بیماری تو آنی جانی ہے، آج نہیں تو کل مر جانا ہے، اللہ کے نبی دعا کر دیں گے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن صبر کروں تو جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں صبر کروں گی، میرے لیے جنت کنفرم ہے۔ ہاں تمہارے لیے جنت کنفرم ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگے اللہ کے نبی ٹھیک ہے، آپ یہ دعا مت کیجئے، لیکن یہ دعا ضرور کیجئے اللہ کے نبی، جب میری بیماری میں مبتلا ہوں، جب مجھے مرگی کی بیماری اٹھے تو میں برہنہ نہ ہوں، اس کے لیے آپ دعا کیجئے۔ نبی نے دعا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بیمار ہوں، جب اس کے اوپر مرگی کی بیماری
اٹھے تو اس وقت اللہ اس کو برہنہ نہ کرنا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اس عورت کو کئی بار مرگی کی بیماری اٹھی لیکن کبھی بھی برہنہ نہ ہوئی وہ، لیکن صبر دیکھیے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتا ہے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ مشرکین مکہ کے تعلق سے ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا ان مورتیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، مورتیوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم مورتی کو رب نہیں مانتے، ہم مورتی کو اللہ نہیں مانتے، گاڈ نہیں مانتے، بھگوان نہیں مانتے، ہم صرف اس کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے، قریب کر لے، ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، ڈائریکٹ ہماری دعا اللہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اس وجہ سے ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا زلفیٰ، ہم ان کو اس وجہ سے پکارتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے قریب ہم کو کر دے۔ مشرکین مکہ کا بھی وہی کلمہ، وہی تلبیہ پکارتے تھے جو ہم پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، لیکن اس کے بعد وہ بڑھا دیتے تھے الا شریکا تملکہ وما ملک، اتنا بڑھاتے تھے تیرا کوئی شریک نہیں لیکن وہ تیرا ایک شریک ہے اور اس شریک کا بھی تو شریک ہے، اس طریقے سے وہ بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو اس کا انکار کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو تو ڈائریکٹ پکارو، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارو۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے پکارا تو ان کے پکار کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ اس کے بعد 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 24ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالحق بالصدق اذ جاء لیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اس سے بڑھ کر کے جھوٹا کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عزیر علیہ السلام کو یہودی لوگ کیا کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ تمام فرشتوں کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، اللہ کے پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور حق قرآن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جانے کے بعد بھی اس کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر کے اور ظالم کون ہو سکتا ہے؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ، کیا کافروں کے لیے جہنم نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا وہ آدمی جن کے پاس حق بات آئی اور سچ آیا، اس بات کی اس نے تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی متقی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، جب سچ بات آئی محمد الرسول اللہ نے ان کو بتایا، حضرت ابو بکر نے بات مان لی۔ یعنی قیامت تک جو بھی قرآن و حدیث کی بات کو مانیں گے، رسول کو بات مانیں گے، اس کو سچا کہا گیا ہے، اس کو متقی کہا گیا۔ اور لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے وہ چیز ہے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں وہ چیز پائیں گے جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنہگاروں سے کہا جو بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو ہم اتنے بڑے پاپی ہو گئے، نماز پڑھ کے کیا فائدہ، روزہ رکھ کر کے کیا فائدہ، ہم تو مولانا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، زندگی بھر ہم نے زنا کیا، زندگی بھر ہم نے شراب پیا ہے، زندگی بھر ہم نے غلط کام کیا، اب ہمارے لیے جنت میں جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب ہم کیا نماز روزہ کریں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دو ان لوگوں سے جن لوگوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہی اللہ ہے جو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ نبی کے پاس ایک ایک آدمی آیا، ایسے لوگ آئے، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں نے 7 بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا ہے، اللہ کے نبی کیا میرے لیے بھی بخشش ہے، کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں، کیا مجھے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ ایسے موقع پہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے توبہ کو قبول کرے گا، توبہ کرو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔
وہ آپ نے سنا ہوگا 99 آدمی کو 100 آدمی کو قتل کرنے والا بھی جنت میں چلا گیا تھا، بخاری کے اندر وہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو آسمان میں جو فرشتے ہیں، عرش کے جو فرشتے، عرش کے فرشتے کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے کوئی نہیں جانتا ہے، میں نے بتایا تھا عرش کتنا بڑا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن عرش کے بعد جو کرسی ہے اس کرسی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ آسمان و زمین، یہ 7 آسمان ہے اس کو چوڑا کر لو، 7 زمین ہے اس کو بھی چوڑا کر لو، اور چوڑا کرنے کے بعد جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی نظر آتی ہو، ویسی کرسی کے نیچے یہ دنیا اتنی ہی بڑی ہے بس۔ اب کرسی ہے اور عرش کتنا بڑا سمجھ سکتے ہیں، تو عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ کتنے؟ 8 فرشتے۔ اور یہ 8 فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے ایمان لایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے، اللہ ان مومنین کو اللہ تم معاف کر دے، مومنین کو معاف کر دے۔ وہ اسپیشل فرشتے دعا کر رہے، وَرَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اے اللہ اپنے رحمت سے اللہ ان کو معاف کر دے، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اے اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف چلا، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اے اللہ ان مومنوں کو عذاب جحیم سے بچا لے، عذاب علیم سے بچا لے۔ رَبَّنَا وَادْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر جس جنت کا تو نے وعدہ کیا ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم وازواجهم وذریاتهم، اور ان کی باپ دادا کو جو نیک ہو اللہ ان کو بھی جنت کے اندر داخل کر، اور دونوں کو اللہ ساتھ میں رکھ۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جب بندوں کو داخل کرے گا تو باپ اوپر یا بیٹا اوپر، باپ نیچے یا باپ اوپر بیٹا نیچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ اوپر والے کو نیچے کر دے گا، بلکہ نیچے والے کو اوپر پہنچا دے گا، کہے گا تم سب لوگ ساتھ میں رہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ فرشتے کن کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو مومن ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر، سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا، جو لوگ قرآن سن کر کے قرآن سنتے نہیں بلکہ سیٹیاں مارتے ہیں، قرآن جب پڑھی، قرآن کی تلاوت ہو، حافظ صاحب جب تلاوت کر رہے ہوں، جس کو تراویح نہیں پڑھنا بعد میں پڑھنا ہے کہ چلو ہم رات میں اٹھ کر کے پڑھیں گے، تو ان کو کیا چاہیے؟ بیٹھ کر کے گپ نہ ماریں بلکہ قرآن کو سننا چاہیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو قرآن کو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اوپر میں بچیاں کتنی زیادہ شورغل کرتی ہیں، کتنی زیادہ کرتی ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، کبھی کبھی کسی دن میں اوپر میں رہتا ہوں، پوری آواز آتی ہے، اتنی چلاتی ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جائے اور چلانا، یہ کن کا سوا؟ یہ مشرکین مکہ کا ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے؟ لا تسمعوا لہذا القرآن، وہ مشرکین آپس میں کہا کرتے تھے کہ وہ نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کو تم سنا مت کرو۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور و غل کرو شاید کہ تم مغلوب ہو جاؤ۔ قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی، یہ لوگ سیٹیاں مارا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت نہیں سنتے، سمجھ لو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زبردست سزا دینے والا ہے۔ نہیں سننا ہے آپ کو، آپ جا سکتے ہیں، لیکن یہاں قرآن کی آیت پڑھی جائے اور قرآن کو دھیان سے نہ سنیں، موبائل میں لگے رہیں، ادھر بیزی رہیں، ادھر گپ ماریں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جائے تو غور سے سننا چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ ایمان کے اوپر برقرار رہتے ہیں، کسی لالچ میں نہیں آتے ہیں، ایمان کے اوپر مضبوط رہتے ہیں، اتنا مضبوط کہ سودی کاروبار نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، شراب نہیں پیتے ہیں، جوا نہیں کھیلتے ہیں، ایمان اتنا مضبوط، دنیا کے لالچ میں نہیں آتے ہیں۔ کچھ لوگ دیکھیے مسلمان ہے لیکن سودی کاروبار اس کی زندگی میں آ گیا ہے، اتنے زیادہ آسان طریقے آ گئے ہیں سود کمانے کے، حرام خوری کر رہے ہیں، سودی لین دین، استقامت نہیں ہے، ایمان کے اوپر برقرار نہیں ہے۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر اسی کے اوپر ڈٹا رہا، جمع رہا، تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے پاس اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کو بشارت سناتے ہیں۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی آپ مجھے ایک ایسی بات بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ کے بندے اپنی زبان سے اللہ کا نام لے اور اسی کے اوپر جمع رہا، اسی کے اوپر ڈٹا رہا، اور اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو شریک مت کرنا۔ اللہ نے جو کہا وہی کرنا، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو حرام جاننا۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے، استقامت اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ نوجوانوں، خاص کر کے نوجوانوں کو اپنے ایمان کے اوپر پکا رہنا چاہیے۔ حضرت خبیب کو دیکھو، ان کی استقامت کا اندازہ لگاؤ، حضرت خبیب کی استقامت کا اندازہ لگاؤ۔ حضرت خبیب کو جب مکہ والوں نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد 2-3 دن تک تو کھانا نہیں دیا، پریشان رکھا۔ 2-3 دن کے بعد مکہ کے چوراہے پہ حضرت خبیب کو بیچ چوراہے پہ کھڑا کر دیا، اور تمام مکہ کے لوگ، مرد عورت سب کے سب موجود ہیں، اور سارے کے سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آج خبیب کی جان لے لیں گے ہم، ان کو تڑپا تڑپا کر کے ماریں گے، آج ان کی زبان سے ہم اللہ کا انکار کروا دیں گے۔ استقامت دیکھیے حضرت خبیب کی، کھڑے باندھ دیا گیا، دونوں کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، دونوں کے دونوں پیر بندھے ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کا انکار کر دے، کہا نہیں میں اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ کہا چلو رسول کا انکار کر دے، کہا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور کہا اے خبیب تمہیں کیا چاہیے بولو، تمہیں دولت چاہیے تو ہم تمہیں اتنی زیادہ دولت دے دیں گے کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، دولت لے لو اور اللہ کا انکار کر دو۔ کہا کہ نہیں مجھے دولت نہیں چاہیے۔ کہا ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، تم اللہ کا انکار کر دو۔ کہا کہ مجھے بادشاہ نہیں بننا ہے، میں اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ کہا کہ اچھا خبیب، یہ مکہ کی لڑکیاں ہیں، یہ جوان لڑکیاں ہیں، خوبصورت ہے، ان کے اوپر تم نظر دوڑاؤ، جو لڑکی تمہیں پسند آئے اشارہ کر دو، ہم تمہیں وہ لڑکی دینے کو تیار۔ اے خبیب تب بھی تم اللہ کا انکار کر دے۔ کہا کہ ان لڑکیوں کا لالچ نہ دو، ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے، ہم رسول کا انکار نہیں کر سکتے۔ کہا کہ اے خبیب صرف یہ کہہ دو کہ میری جگہ کاش محمد ہوتے تب بھی ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا کہ کیا بات کہہ رہے ہو، اے مکہ کے لوگوں، اللہ مجھے 100 مرتبہ زندہ کرے اور 100 مرتبہ میری یہی خواہش ہو کہ میں 100 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اوپر ذرہ برابر ٹھیس نہ پہنچے۔ کیسی استقامت! لوگوں نے تیر مارا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے مارتا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین شہید ہو گئے، لیکن اللہ کا انکار نہ کیا۔ استقامت دیکھ رہے ہیں، استقامت۔ ہم اور آپ، کسی نے تھوڑا سا آفر دے دیا زنا کا، فوراً بہک گئے، شراب کا فوراً بہک گئے، جوا کا فوراً بہک گئے، سود کا فوراً بہک گئے۔ ہمارا استقامت کہاں گیا؟ میرے بھائیو، استقامت اختیار کرو، مرو گے تب فرشتے بشارت دیں گے، اٹھائے جاؤ گے تب فرشتے بشارت دیں گے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں فرشتے بشارت دیں گے اگر استقامت والے بنے تب، ورنہ تمہیں بشارت نہیں مل سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، استقامت، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ یہ 23ویں اور 24ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے میں نے مختصر رکھی تھی۔ کل کی میری روانگی ہے، کل میرا آخری بیان ہوگا، اس کے بعد میری روانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے اور الہ العالمین میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ الہ العالمین ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی ہے، ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔